بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو آپ کتاب دیکھ رہے ہیں یہ ہے مطالعہ پاکستان فیڈرل بورڈ کی جو نیو بک آئی ہے 10 کلاس کے لیے۔ یہ اس کا فرنٹ پیج ہے۔ اس کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، حصہ اول، حصہ دوم اور حصہ سوم، یعنی کہ اس کے 3 حصے بنا دیے گئے ہیں۔ پہلے حصے کے اندر 2 باب ہیں، باب اول اور دوم۔ دوسرے حصے کے اندر بھی 2 باب ہیں اور تیسرے حصے کے اندر بھی 2 باب ہیں۔ ٹوٹل جو ہمارے لیسن بنتے ہیں یہ 6 ہیں اور 3 حصوں میں کتاب تقسیم ہے۔ حصہ اول کا جو عنوان ہے ہمارا پاکستان کا ثقافتی تنوع، اس کا پہلا باب اول باب ہے پاکستانی معاشرہ اور ثقافت۔ اس ویڈیو میں ہم اس کے شارٹ کویسچن جو ہیں وہ کریں گے، جو MCQs ہیں وہ سولو کریں گے اور کچھ ایسی چیزوں کو ڈسکس بھی کریں گے جس سے ہماری معلومات میں اضافہ ہو۔ اب ہم اس کی مشق کے اوپر آ گئے ہیں۔ سب سے پہلے ہے مشقی سوالات۔ درج ذیل سوالات کے جوابات الف ب جیم یا دال میں سے منتخب کر کے دیں۔ یہ 4 ممکنہ آپشنز دی ہوئی ہیں، ان میں سے صحیح جواب کا ہم نے انتخاب کرنا ہے۔ سب سے پہلا سوال ہے، درج ذیل یہ جو دیے گئے ہیں ان میں سے کون سا ثقافتی عنصر سب سے زیادہ براہ راست معاشرتی ثقافتی تنوع کو فروغ دے سکتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے علاقائی تہواروں کا جشن۔ اس میں ایک مشکل لفظ جو استعمال ہوا ہے، کیونکہ ہم نے چیپٹر کی ریڈنگ نہیں کی تو کافی زیادہ مشکل الفاظ ہیں جن کو ہم ساتھ ساتھ ایکسپلین کرتے جائیں گے۔ جیسے ہے ثقافتی تنوع، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک معاشرے میں مختلف ثقافتی یا نسلی گروپوں کا وجود۔ یہ مختلف کمیونٹیز کے درمیان زبان، روایات، رسم و رواج اور عقائد میں فرق کو شامل کرتا ہے اور اس کو ثقافتی تنوع کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے ہمارا، علاقائی تہوار ثقافتی تنوع پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے یہ مقامی روایات اور رسومات کو اجاگر کرتے ہیں اور ان کا جشن مناتے ہیں۔ آگے سوال نمبر 3 ہے، پاکستان میں اردو کا قومی اتحاد کے حوالے سے کیا کردار ہے؟ اس کا جواب ہے یہ ایک متحد یعنی کہ جوڑنے والی، متحد کرنے والی رابطہ زبان کے طور پر کام کرتی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، ہیر رانجھا کی کہانی پاکستان کی ثقافت کے کس پہلو کی مثال ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے لوک کہانیاں۔ سوال نمبر 5 ہے، درج ذیل میں سے کون سا عمل پاکستان کی ثقافت پر گلوبلائزیشن کے اثرات کو بہترین طور پر بیان کرتا ہے؟ تو صحیح جواب ہے عالمی عناصر کا مقامی روایات کے ساتھ انضمام۔ سوال نمبر 6 ہے، علاقائی ثقافتیں پاکستان میں قومی یکجہتی میں کس طرح حصہ ڈالتی ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے مشترکہ ثقافتی ورثے کو فروغ دے کر۔ سوال نمبر 7 ہے، سماجی درجہ بندی کی ایک بنیادی خصوصیت کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے افراد اور گروہوں کی درجہ بندی۔ سوال نمبر 8 ہے، سماجی درجہ بندی سماجی ناہمواری کا سبب کس طرح بنتی ہے؟ اب سماجی درجہ بندی کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں افراد اور گروہوں کی درجہ بندی جو دولت، طاقت، تعلیم اور سماجی حیثیت جیسے عوامل پر مبنی ہوتی ہے، یہ الگ الگ سماجی طبقات اور ناہمواری کو پیدا کرتی ہے۔ تو اس کی یہ ایکسپلینیشن ہو گئی۔ صحیح جواب ہے اقتصادی اور سماجی تفاوت پیدا کر کے۔ اس کے بعد ہمارا سوال نمبر 2 ہے،
درج ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کریں۔ یہ والے جو 5 سوال دیے ہوئے ہیں ان کے ہم نے مختصر جواب دینے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، علاقائی تہوار پاکستان کے ثقافتی تنوع میں کس طرح حصہ اپنا ڈالتے ہیں؟ صحیح سینس اس کی یہ بنے گی کس طرح اپنا حصہ ڈالتے ہیں، یہ لفظ آگے پیچھے لکھے گئے ہیں۔ تو اس کا جواب ہے پاکستان کا ثقافتی تنوع۔ پاکستان اپنی مختلف نسلی، لسانی اور مذہبی اکائیوں جیسے پاکستان میں مختلف نسلوں کے، مختلف زبانیں بولنے والے اور مختلف مذاہب کے لوگ بستے ہیں۔ مذہبی اکائیوں کے امتزاج سے ثقافتی تنوع کا ایک خوبصورت گلدستہ ہے۔ مطلب کہ جس طرح گلدستے میں ہم مختلف رنگوں کے، مختلف خوشبو والے پھولوں کو چن دیتے ہیں، اسی طرح سے پاکستان کی مثال دی گئی ہے کہ یہاں بہت ساری نسلوں سے تعلق رکھنے والے، زبانیں بولنے والے، مذاہب رکھنے والے لوگ رہتے ہیں۔ پنجابی، سندھی، پختون، بلوچ اور بہت سے دیگر نسلی گروہ یہاں رہتے ہیں، جن میں سے ایک منفرد رسم و رواج، لہجوں اور روایات کی عکاسی کرتا ہے۔ ہر ایک کا جو رسم و رواج ہے وہ مختلف ہے، لہجہ مختلف ہے، روایات مختلف ہیں، کھانے مختلف ہیں، رہن سہن کا جو انداز ہے وہ مختلف ہے۔ پاکستان کا لسانی پس منظر کہ جو زبانیں بولی جاتی ہیں منظر بھی بہت متنوع ہے۔ یہاں کئی زبانیں بولی جاتی ہیں، مثلاً 70 زبانیں پاکستان میں تقریباً بولی جاتی ہیں، جن میں اردو، پنجابی، سندھی، پشتو اور بلوچی شامل ہیں۔ اگرچہ جو لوگ ہندو ہیں، مسلمان نہیں ہیں، جن کا مذہب اور ہے، مسیح جو کرسچن ہیں، عیسائیت سے تعلق رکھتے ہیں، سکھ اور دیگر اقلیتی گروہ کہ جو منورٹیز ہیں، کم مقدار میں ان کی تعداد کم ہے، ان کو کہا جاتا ہے۔ گروہ بھی ملک کی ثقافت میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، لیکن مذہبی پہلو بیشتر اسلامی ہی ہے۔ مختلف تہواروں، موسیقی، رقص اور کھانوں کے ذریعے منایا جانے والا یہ تنوع ملک بھر میں پائی جانے والی انفرادیت اور مشترکہ شناختوں کی عکاسی کرتا ہے۔ مختلف ثقافتی پہلوؤں کا یہ باہمی تعامل نہ صرف پاکستان کے سماجی ڈھانچے کو مضبوط کرتا ہے بلکہ اس کی متنوع دراصت کے لیے احترام میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، گلوبلائزیشن نے پاکستانی معاشرت پر کس طرح اثر ڈالا ہے؟ گلوبلائزیشن ہوتا ہے عالمگیریت۔ جس طرح سے پہلے وقتوں میں جب موبائل نہیں تھا، فون نہیں تھا، تو کسی کو بلانے کے لیے دور دراز علاقوں میں لوگ خود جایا کرتے تھے۔ پھر موبائل کی ایجاد ہوئی، انٹرنیٹ کا زمانہ آیا، تو آج کل جو پوری دنیا ہے وہ ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ کوئی پیغام، کوئی چیز پلک جھپکنے میں ایک بندے سے دوسرے بندے تک پہنچ جاتی ہے، تو اس کے اثرات بھی بہت زیادہ ہیں۔ گلوبلائزیشن یا عالمگیریت نے معاشیت سے لے کر سماجی روایات تک پاکستانی معاشرت اور ثقافت پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں، یعنی کہ پاکستان کے معاشرے پر بھی، نہ صرف پاکستان پر بلکہ پوری دنیا پر، اور جو ثقافت ہے کیونکہ ہر طرح کی ثقافت کو ہم انٹرنیٹ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں اور اسے اپنا سکتے ہیں، جس کا اثر زندگی کے کئی پہلوؤں پر پڑا ہے۔ گلوبلائزیشن نے مارکیٹوں کو کھولا ہے، یہ اس کا پلس پوائنٹ ہے کہ ترقی بہت زیادہ ہوئی ہے، جس سے ترقی اور معاشی خوشحالی کو فروغ ملا ہے۔
معاشیت نے غیر ملکی سرمایہ کاری، تجارتی امکانات اور دیگر مارکیٹوں تک رسائی یعنی کہ آسان کر دی ہے۔ اب کسی چیز کا آپ نے ریٹ چیک کرنا ہو، آپ اس کو گوگل کریں تو پوری دنیا کی جو مارکیٹ ہے وہاں ریٹوں کی جو بھی لسٹ ہے آپ کے سامنے آ جائے گی۔ یا دیگر مارکیٹوں تک آسان رسائی کے باعث ترقی کی ہے۔ عالمی ثقافتی ورثے تک رسائی نے ایک بھرپور ثقافتی منظرنامہ تخلیق کیا ہے اور تنوع کے لیے احترام میں اضافہ کیا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، جاگیرداری نے پاکستان کے دیہی سماجی ڈھانچے پر کیا اثرات مرتب کیے ہیں؟ جاگیرداری ایک سماجی نظام ہے کہ ایک سماجی نظام جو دیہی علاقوں میں رائج ہے، جہاں زمین مالکان ان کسانوں پر اختیار رکھتے ہیں جو زمین پر کام کرتے ہیں۔ یہ سماجی ڈھانچوں اور اقتصادی تفریق کو پیدا کرتا ہے، جو جاگیرداری نظام ہے جو کہ ہمارے پاکستان میں موجود ہے۔ جاگیرداروں کے پاس اکثر بہت زیادہ سیاسی اور سماجی طاقت ہوتی ہے، اس لیے وہ مقامی حکومت کو کنٹرول کرتے ہیں اور قومی پالیسیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سماجی نظام کی درجہ بندی برقرار رہی، کیونکہ کسانوں کے پاس بہت کم حقوق ہوتے ہیں اور زمیندار ہوتے ہیں، جن کی زمینیں ہوتی ہیں وہ حکومت کرتے ہیں، اور جو دوسرے لوگ کام کرتے ہیں ان کو حقوق بہت کم ملتے ہیں۔ جاگیرداری نے معاشی عدم مساوات کو جنم دیا، جس کی وجہ سے کیا ہوا، جو زمیندار تھے وہ امیر ہوتے گئے، جو کام کرنے والے لوگ تھے وہ غریب ہوتے گئے، جس سے معاشی عدم مساوات پیدا ہوئی۔ کیونکہ زمین سے محروم کسان اپنی زندگی گزارنے کے لیے زمینداروں پر انحصار کرتے ہیں۔ اس نظام نے دیہی علاقوں میں غربت کو برقرار رکھا ہے اور اقتصادی نقل و حرکت کو محدود کر دیا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، سماجی درجہ بندی کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے سماجی درجہ بندی۔ سماجی درجہ بندی معاشرے میں افراد اور گروہوں کی ترتیب ہے جو آمدنی، طاقت، تعلیم اور سماجی سطح جیسے عوامل سے متعین ہوتی ہے۔ یعنی کہ یہ درجہ بندی کرنے کے لیے ہمیں آمدنی، تعلیم، طاقت یہ سب چیزیں دیکھنا ہوتی ہیں، جو مختلف سماجی سطحیں تخلیق کرتی ہے، جو لوگوں کے سماجی تعلقات، مواقع اور طرز زندگی کو متعین کرتی ہے۔ سوسائٹی میں کئی سطحیں ہوتی ہیں اور ہر سطح ایک خاص سماجی و اقتصادی طبقے سے تعلق رکھتی ہے۔ اعلیٰ سماجی طبقے کے افراد کو سیاسی اثر و رسوخ، تعلیم اور دولت تک زیادہ رسائی حاصل ہوتی ہے، جبکہ نچلے طبقے کے افراد کو ان وسائل تک رسائی کم ہوتی ہے۔ یہ تفریق طبقات کے درمیان حد بندی یا مختلف طبقوں کے درمیان تفریق پیدا کرتی ہے اور حد ایک قائم کر دیتی ہے، حد کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اوپر کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اپر کلاس ہے، مڈل کلاس ہے، لوور کلاس ہے، اس طرح سے، جس سے سماجی تفریق پیدا ہوتی ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، پاکستان میں اہم صوفی روحانی سلسلوں کے 2 مشترکہ اصول کیا ہیں؟ کہ وہ سلسلے جو روحانی ہیں اور صوفی ہیں ان کے 2 ملتے جلتے اصول جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ ہم نے بتانے ہیں۔ پاکستان میں اہم صوفی روحانی سلسلوں کے 2 مشترکہ اصول درج ذیل ہیں۔ صوفی سلسلہ اسے کہا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کا ایک ایسا گروہ ہوتا ہے جو خدا تک پہنچنے کی براہ راست اور ذاتی طور پر کوشش پہ زور دیتے ہیں، اور عموماً اندرونی پاکیزگی، وفاداری اور عالمگیر محبت پر یہ گروہ جو ہے صوفیہ کا یہ زور دیتا ہے۔ صوفی تعلیمات، یہ اس کے 2 اصول ہیں، ان کو ہم پڑھتے ہیں کہ پاکستان میں اہم صوفی اور روحانی سلسلوں کے 2 مشترکہ اصول درج ذیل ہیں۔
پہلا اصول ہے صوفی تعلیمات اللہ تعالیٰ سے شدید محبت اور وفاداری پر زور دیتی ہیں، جو اکثر عشق حقیقی کے طور پر بیان کی جاتی ہے۔ یہ اصول پیروکاروں کو اللہ تعالیٰ سے براہ راست اور ذاتی تعلق قائم کرنے کی ترغیب دیتا ہے، جو مراقبہ، دعاؤں اور اسماء حسنہ کے ذکر کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ان کو پڑھ کے اور دعاؤں کے ذریعے اور مراقبہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق قائم کیا جاتا ہے، تو یہ ہے صوفی تعلیمات۔ اور دوسرے نمبر پر ہے تصوف دل اور روح کو دنیاوی خواہشات اور گناہوں سے پاک کرنے کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ اس عمل کو تزکیہ کہا جاتا ہے، جس میں روحانی مشقیں جیسے روزہ رکھنا، صدقہ دینا اور اللہ کا ذکر کرنا وغیرہ شامل ہیں۔ ایک دلچسپ معلومات ہے کہ پاکستان میں 70 یا تقریباً 77 زبانیں جو ہیں بولی جاتی ہیں۔ کچھ یہاں بیان ہوئی ہیں اور مزید معلومات ہم اس کے بارے میں حاصل کریں گے، کہ جیسے پنجابی ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، یہ صوبوں کی صوبائی زبانیں ہیں۔ اس میں بہت ساری اور زبانیں ہیں، جس میں سرائکی ہے، ہندکو ہے، برہاوی ہے، کشمیری ہے، پہاڑی ہے، شینا ہے، بلتی ہے، وکھی ہے، اور اس طرح سے گوجری ہے، بتاخشی ہے اور گوجری ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری زبانیں ہیں جو بولی جاتی ہیں، لیکن کچھ زبانیں ایسی ہیں جو خطرے سے دوچار ہیں اور آہستہ آہستہ یہ زبانیں ختم ہو رہی ہیں۔ تو آج کی ہماری ویڈیو یہیں پہ مکمل ہوتی ہے۔ تو یہ جو تفصیلی سوال ہیں یہ ہم انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی مل رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔